أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. یا بنی، اے بیٹو، اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یہ کہ میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت عطا کی، علی العالمین، جہان والوں پر. واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس دن، عدل، کوئی چٹی، بدلہ یا رشوت، ولا تنفعها، اور نہ تمہیں نفع پہنچائے گی اس دن، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب کہ میں نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، فأتمہن، پس وہ ان پر پورا اترے. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں،
جاعلو کا بنانے والا ہوں تجھے، للناسی لوگوں کے لیے، امامہ رہنما، پیشوا۔ قال فرمایا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو۔ وَإِذْ اور جب کہ جعلنا ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو، گھر کو، مثابتاً ثواب کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ، واتخذوا اور پکڑو تم، من مقامی جگہ کو، ابراہیم علیہ السلام کی، مصلی جائے نماز، وعاہدنا اور ہم نے وعدہ دیا، الی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو گے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے اوپر کر رکھی تھی۔ اور یہ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ ان اہل کتاب کو کہو کہ میں نے تمہارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں اپنی جو تھیں وہ تمہیں عطا کی تھیں، لیکن تم نے ان کا بجائے شکریہ ادا کرنے کے تم نے ناشکری کی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس جہان والوں کے اوپر، یعنی یہ اس وقت کہ جب یہ اہل کتاب تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ان پر فضیلت دے رکھی تھی، برتری دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے دن سے اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن، یعنی قیامت والے دن، کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ ایسا مشکل ترین دن ہوگا کہ جس دن بندہ بندے سے بھاگے گا،
یہاں تک کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے، اور اسی طرح ماں اپنی بیٹی سے اور بیٹی اپنی ماں سے بھاگتی پھریں گی۔ اور اس دن یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گی نہیں کہ اگر اس دن باپ بیٹے میں سے یا ماں بیٹی میں سے کسی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو یہ اتنے قریب ترین رشتے ہونے کے باوجود بھی ایک نیکی تک نہیں دیں گے کسی کو، کہیں گے کہ ہمیں آج خود ضرورت ہے، جاؤ ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ اتنا سخت وہ دن ہوگا قیامت کا۔ تو جس دن سے اللہ تعالیٰ یہ ڈرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس دن وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ اس دن کوئی رشوت وغیرہ نہیں چلے گی۔ کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم دنیا کی طرح وہاں بھی کسی بابے چاچے کو بلا کے جو ہے نا وہ اپنی جان چھڑا لیں گے، تو یہ اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں چلے گا۔ کوئی پیسہ وہاں نہیں ہوگا، اگر ہوں گی تو نیکیاں یا بدیاں، تو بس اسی سے کام چلایا جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو وہ روپوں یا کسی سفارش کے بدلے نیکیاں ہیں جو ان کی برابری کریں گی۔ کسی کا بدلہ چکانے کے لیے اگر دی جائیں گی تو وہ کسی کی نیکیاں ہوں گی جو ایک دوسرے میں تقسیم کی جائیں گی۔ اور اس لحاظ سے بھی کئی ایسے اللہ معاف کرے انسان ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رکھی ہوں گی۔ حقوق العباد کے اندر بہت سارے نقائص ہوں گے، تو وہ نقائص جو ہیں وہ ان نیکیوں سے پورے کیے جائیں گے، اور وہ آدمی پھر اللہ معاف کرے جہنم تک جا پہنچے گا۔ تو یہ اتنا مشکل وہ دن ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کوئی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ جس طرح آج ہم اگر کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایس پی، ڈی ایس پی یا پھر کوئی وزیر اعظم یا پھر کوئی صدر کی سفارش ہمیں مل جائے تو یہ ہمارا کام جو ہے وہ نکل سکے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ قیامت کے دن بالکل نہیں ہوگا، نہ کوئی رشوت چلے گی اور نہ کوئی سفارش چلے گی۔ تو اس لیے ہمیں آج اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کی اس دنیا کی زندگی کے اندر اصلاح کر لیں، ورنہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکے گا۔ یعنی جس وقت تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی وہاں ایسے سمجھیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا، بالکل کسی کو ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم جیسے بندے جو ہیں وہ کس باغ کی مولی ہیں کہ جو جناب جو ہے نا وہاں لمکا کر لٹکا کر چلتے پھرتے ہوں گے کہ ہمارے جتنا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں، جس طرح آج ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں۔ تو وہاں اس طرح کی باتیں بالکل نہیں چلیں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہ جس وقت ان بنی اسرائیلیوں کو آزما چکے، ان پر اپنی نعمتیں بکھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند باتوں کے ساتھ، چند باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ اس پر پورا اترے۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تھا، تو وہ کیوں؟ صرف اللہ کی وحدانیت بتلانے کی وجہ سے ان کو آگ کے اندر گرایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں حفاظت کی۔ اور اسی طرح پرندوں کے بارے میں یہ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ قیامت کے دن مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا، ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اس طرح کر لوں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن میں اپنے دل کو آزمانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ اچھا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ 4 مختلف قسم کے پرندے لو، یعنی یہ مرغی، کبوتر، یہ کوا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لو اور ان کو اپنے گھر میں اپنے پاس پالو۔ جب تمہارے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں، یعنی مرغیاں جس طرح یہ کبوتر ان کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، تو دیکھیں نا وہ بھی جو ہے نا وہ بندوں کے قریب آتی ہیں، ان سے بھاگتی نہیں ہیں، پھر وہ مانوس ہو جاتی ہیں، محبت کرتی ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، کہ جس وقت وہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگیں، کہ جب تم بلاؤ ان کو وہ تمہارے پاس آ جائیں، تو اس کے بعد کیا کرو کہ ان کو ذبح کر کے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کو سب کو گوشت کو مکس کر کے، اس کے بعد کیا کرو کہ ان کو جا کر پہاڑوں کے اوپر بکھیر دو، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کو کر کے ان کو بلاؤ، تو پھر دیکھنا کہ وہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے مکس گوشت کر کے ان کو پھینک چکے ہوگے، وہ تمہارے پاس کس طرح اڑ کے آتی ہیں۔ تو وہ اسی طرح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو کاٹ کر ان کی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سب پرندوں کو مکس کر دیا گوشت کو، اور اس کے بعد پھر جا کر پہاڑوں کے اوپر پھینکا، اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان کو بلایا، یعنی مرغی کو جس طرح بلایا جاتا ہے اس طرح اس کو بلایا، کبوتر کو جس طرح بلایا جاتا ہے، اسی طرح مختلف پرندوں کو جس طرح جو ہے نا وہ بلایا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جو ہے نا وہ بار بار بلاتے، اور جناب جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے جاتے تھے۔ تو وہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ کو فرمانے لگے کہ یا اللہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، کیونکہ آپ قادر مطلق ہیں، یعنی آپ طاقت رکھتے ہیں کہ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی یہ قیامت کے دن بندوں کو آپ بڑی آسانی سے دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں آپ کو کیا کرنے والا ہوں؟ لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہاں امام سے مراد جو ہے وہ پیغمبری ہے، یعنی نبوت عطا کرنے والا ہوں میں آپ کو۔ اور قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ کیا میری اولاد میں سے بھی آپ پیغمبر چنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین،
کہ میں تم سے تمہاری اولاد سے جو ظالم قسم کے لوگ ہوں گے ان کو تو پیغمبر نہیں بناؤں گا، لیکن جو تیری اولاد سے صالح لوگ ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، میں ان کو پیغمبر بناؤں گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار پیغمبر اللہ تعالیٰ نے چنے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری پیغمبر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ پاک نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یعنی جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر چنا اور بنایا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ بیت اللہ کو بنایا، یعنی کعبہ جو بیت الحرام ہے، مسجد حرام، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ یعنی یہ قیامت کے دن تک بیت اللہ اور مسجد نبوی یہ دونوں امن کی جگہ ہیں، کہ ان دنوں میں کہ جب یہ دجال، یاجوج ماجوج، دابت الارض اور یہ اس قسم کے فسادات جتنے بھی قرب قیامت بڑے بڑے آنے والے ہیں، یہ سب سے اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو محفوظ رکھیں گے۔ وہاں ان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ وہاں جا کر کسی کو تکلیف پہنچا سکے۔ تو اس لیے جہاں وہ کعبۃ اللہ کے اندر اور اسی طرح مسجد نبوی کے اندر جو لوگ اس وقت ہوں گے فسادات کے دنوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں محفوظ رکھے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، وہاں نماز پڑھو۔ اور یہ حاجی حضرات جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر ایک چبوترا سا بنایا ہوا ہے، جالی اس کے آگے پیچھے لگائی ہوئی ہے چاروں طرف، یہ 6 فٹ 7 فٹ اونچی ہوگی وہ جالی، کہ جس کے اندر وہ پتھر کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں بناتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو دیوار اونچی ہوتی وہ پھر وہ پتھر بھی اونچا ہوتا رہتا تھا۔ تو یہ پتھر جو ہے وہ اس جگہ کے اندر آج تک محفوظ ہے۔ تو وہاں جو حج پہ گئے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جو بھی طواف کرنے والا آدمی ہے وہ وہاں 2 رکعت نفل جو ہیں وہ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو کیا کرو؟ نماز کا مقام بناؤ، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا، ان سے یہ وعدہ کروایا کہ تم دونوں کیا کرو گے؟ میرے اس گھر کو صاف کرو گے۔ اور پھر کس کے لیے پاک صاف کرنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں اعتکاف کرنے والوں، بیٹھنے والوں کے لیے،
جو اعتکاف کریں گے ان کے لیے اور جو طواف کریں گے ان کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کریں گے یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اس مقام کو صاف ستھرا رکھیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹے سے لے کر آج دن تک اللہ کا یہ فرمان جو ہے یہ بڑی اچھی طرح جو ہے وہ مانا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کا گھر بہت ہی صاف ستھرا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر وہاں لوگ ہوتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، اور کچھ ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں کہ جن بیچاروں کا پیشاب وغیرہ بھی نکل جاتا ہے لیکن 1 منٹ نہیں لگتا، سب کچھ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی صفائی ستھرائی ہے آج دن تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ جاری و ساری رہنے والا ہے۔